اچھی سوچ، یہ جو بدگمانی ہے نا، برا سوچنا بزرگوں کے بارے میں بھی، لوگوں کے بارے میں بھی، غریبوں کے بارے میں بھی. اگر کسی بندے کو 4 پیسے مل گئے تو یہ کہنا کہ یار پتہ نہیں اس نے کون سا بینک لوٹا ہے، اور اگر نہیں ملے تو کہنا یہ کاہل ہی بڑے ہیں، کام ہی نہیں کرتے. ہر جگہ بدگمانی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. اچھا سوچیں. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. لوگوں کے بارے میں اپنے خیالات کو پراگندہ کر لینا، برا کر لینا، برا سوچنا، بکھر جانا خیالات کا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. معاشرے میں جب سوچیں اچھی ہوتی ہیں تو معاشرہ صحت مند ہوتا ہے. پاکستان میں نا ڈپریشن کے مریض کرونا کے بعد 65% کے قریب گئے ہیں. کسی کو تھوڑی سی ٹینشن ہے، کسی کو زیادہ ہے. اب اس میں سب سے بڑا، یہ جو ٹینشن کا مرض ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ بدگمانی کا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے دن جائیں گے نا، مجھے ٹینشن ہے، تو پہلا سبق یہ پڑھائے گا کہ اچھا سوچا کرو، اور جو رب نے دیا اس پہ راضی رہنا سیکھو. ٹینشن ختم ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا اچھی سوچ لوگوں کے اندر لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کے حق میں نرم کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے لیے دلائل دیتے. ہر طبقے کی حضور نے عزت بیان کی. مزدور سے، محنت کرنے والے سے کہا یہ اللہ کا دوست ہے. جو تجارت کرنے والا تھا فرمایا جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر شخص کو اعزاز دیا، اچھا گمان. اگر بالفرض کسی وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں آدمی یہ غلطی کر رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر وہ بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی ہم سے بڑا ہے، ہمارا والد ہے، تو اس کی اس غلطی کو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اگر کوئی اچھا پہلو نکلتا ہے تو اچھے. ایک عورت جا رہی ہے تیزی سے بے پردہ گلی میں، تو بزرگ فرماتے ہیں اسے بے حیا نہ کہو، ہو سکتا ہے بیچاری کا بچہ چھت سے گر گیا ہو، دوپٹہ ماں کو یاد ہی نہیں رہا، دوڑ گئی. حالانکہ یاد رہنا چاہیے تھا اس موقع پر، لیکن کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہمارا ذہن ہر وقت نہ الجھا رہے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سبق میں نے عرض کرنا تو میں کر چکا. اگر گمان ہمارے صحیح رہنے لگ جائے نا. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی بڑے برے ہیں، پیروں کا کوئی حال نہیں، سیاستدان سارے پاکستان کے خراب ہیں، قوم ساری لالچی ہے. میں نے کہا آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا بتاؤ. اگر مولوی پیر کچھ نہیں کر رہے تو مسجدوں کے اندر رمضان میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ان کو کوئی پڑھا رہا ہے تو اتنے بندے پڑھ رہے ہیں نا، کوئی عالم بنا رہا ہے تو بن رہے ہیں نا. کوئی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج ہڑتال ہے مولویوں کی، جمعہ نہیں ہوگا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ. دور بیٹھ کے بدگمانی. اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے، جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا تھا نا، جب زلزلہ آیا کشمیر پہ تو اس نے بھی کہا تھا ابا میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلے والوں کو دے دے سامان. یہ جوان جن کو لوگ بڑا برا کہتے ہیں، ایک بابا جی کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت پڑ جائے تو 14 بچے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو برا کہتے ہیں. ہم اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں، اینا کا شیشہ نہیں صاف کرنا، سامنے والے کا منہ ہی صاف کرتے رہنا ہے. آپ تھوڑی سی توجہ دیں. امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سارا بغداد جتنا بھی تھا سب عزت کرتا تھا حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کی. سارا بغداد عزت کرتا، پیار کرتا. ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے گلیوں. اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا تھا، نوازا ہوا تھا. لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے ادھر بشر عافی. بھئی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ ذرا وجہ سننا. وہ کہتا ہے اس لیے نہیں اچھے لگتے کہ وہ جمعے والے دن نہ فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے. مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ وہ پڑھ بھی لیے. ہمارے ہاں نا باقیوں پر تو نہیں، پر پابندی ہوتی ہے کہ عصر کی بھی پہلی 4 سنتیں پڑھے، اس پر پابندی ہے. تو میں اکثر کمیٹی والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی وہ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ مہربانی کریں، لوگوں کو گنجائش دیں. آپ وہ جبر کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ جی حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ فرض جماعت کے ساتھ جمعے والے دن پڑھتے ہیں تو باقی نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں. لوگوں نے اسے سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے مجھے بڑے عرصے کے بعد ایک دن خیال آیا ویسے پتہ کروں تو صحیح، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، پتہ تو کروں مسئلہ کیا ہے.
मालूमात तो करूं। कहते जुमा पढ़ा हजरत के साथ मैंने, तो सलाम फेर के वो निकले मस्जिद से, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। उन्होंने जल्दी से जाके ना तो एक नान भाई की दुकान से नान खरीदे, तो मैंने फिर बदगुमानी की। मैंने कहा ओहो, पीर साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुनन और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने गोश्त वाली दुकान से कबाब खरीदे होटल से, तो मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने तीसरी बदगुमानी की। मैंने कहा ये मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के खाएगा। कहते हैं थोड़ा सा रास्ता गुजरा तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी थी। शेख ने अपने हाथों से वो मकान की दरवाज़ा खोला और मैं देख रहा था सामने एक फालज के मरीज़ बुजुर्ग लेटे, और जब वो आगे बढ़ के मैंने देखा तो उनके मुंह से रतूबतें निकल रही थी और वो तकलीफ़ में थे। हज़रत बिशर आफ़ी ने पहले सीधा करके लिटाया, फिर अपना इमामा खोल के पानी में डुबो के उनका मुंह धोया और पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला। तो फरमाने लगे बाबा नाराज़ ना होना, जुमा था, मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नतें और नफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने कहा मैं क्या कहता था, ये क्या बना, मैं कहाँ खड़ा था, ये क्या रंग निकल आया। हजरत शेख ने जब कहा ना माफ़ कर दो तो बाबा जी रो पड़े। कहने लगे मेरा आगे पीछे कोई नहीं और जो थे वो भी मुझे छोड़ गए। बिशर 14 साल हो गए तो रोज़ मेरी रोटी लेके आता, तो कब तक आएगा यार, मैं कब तक बड़ा रहूँगा, कब तक तू इतना तकल्लुफ़ करेगा। तो हज़रत बिशर आफ़ी ने उनको रोते देखा तो रोए, आंसू पूंछ के कहने लगे ये जो रब की इतनी रहमतें बरसती हैं ना और इंसानों से लेकर जानवर तक मेरी कदर करते हैं, तो इसके पीछे हिकमत ये है कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अपना गुमान ठीक करें, सोचें ठीक करें, हुजूर की ग़ुलामी में जो सोचें हुजूर ने हमें अता की उन पर तवज्जो करें। फिर देखें अल्लाह की मदद आएगी, महबूबियत नाज़िल होगी। जो हम करने के काबिल भी नहीं वो काम भी रब ले लेगा। जो बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो भी अल्लाह की तौफीक से हो जाएगा। उलझना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ छोड़ दें, बहुत ज़्यादा कहानियाँ छोड़ दें, नए नए उलझे सवालात और बिखरी सोचें। और हमारे बच्चों का ये कहना कि फ़लाना भी गलत फ़लाना भी गलत, तो भाई ये तो आपके ज़िम्मे नहीं, आपके तो ज़िम्मे अपना आप है। बुरे बंदे नूं लभन टुरिया सां जग ते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा है उसमें हमें जो निखरी ज़िंदगी मिलती है वो हमें ताज़ा दम रखेगी, परेशान नहीं होने देगी, ख़्यालों को आवारा नहीं होने देगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, गुफ्तगू में जहाँ भूल गए अल्लाह दरगुजर फरमाए।